السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، سفر عمرہ پر یا سفر حج پر جائیں تو وہاں ہم دو اہم عبادتیں کرتے ہیں جس کو طواف اور سعی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج کل طبیعتیں بھی بہت کمزور ہو گئی ہیں اور چلنا بھی زیادہ ہو گیا ہے، تو بہت سارے لوگ معذورین کی دیکھا دیکھی طواف بھی ویل چیئر پر کر لیتے ہیں اور سعی بھی ویل چیئر پر کر لیتے ہیں، اور آج کل تو وہاں پر ماشاءاللہ اعلیٰ انتظام ہو چکے ہیں۔ الیکٹرک ویل چیئر یہ بھی آ چکی ہے، مشین سے چلنے والی ویل چیئر وہ بھی آ چکی ہے۔ تو مسئلہ یہ عرض کرنا ہے کہ جو شخص معذور نہ ہو، ظاہر ہے کہ اپنی ہوٹل سے چل کر آئے اور پھر ادھر آ کر 100 ریال کی ویل چیئر لے رہے ہیں یا الیکٹرک ویل چیئر لے رہے ہیں، اپنی ہوٹل سے کمرے سے چل کر آئے، اس کا مطلب ہم چل سکتے ہیں، معذور نہیں ہیں۔ تو جو شخص معذور نہ ہو، اس نے اگر ویل چیئر پر طواف کر لیا یا ویل چیئر پر سعی کر لی تو یہ درست نہیں ہوگا۔ اس طواف اور سعی کا اعادہ کرنا، اس کو ریپیٹ کرنا، دہرانا، یہ لازم اور ضروری ہوگا۔ واضح رہے کہ یہ دہرانا بھی اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ احرام اتارا نہ ہو۔ اگر وہ احرام اتار دیا تو اب اس کے دہرانے کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ اب ایسی صورت میں ایک طواف جو معذور نہ ہونے کے باوجود ویل چیئر پر کر لیا ہے، اس طواف کے بدلے میں بھی ایک دم دینا پڑے گا، سعی کے بدلے میں دوسرا دم دینا پڑے گا، تو دو دم اس طرح لازم ہو جائیں گے، ضروری ہو جائیں گے۔ لہذا جو حضرات چل سکتے ہیں ان کو چل کر طواف بھی کرنا چاہیے اور چل کر سعی بھی کرنی چاہیے۔ نہیں کیے، اسی احرام میں ہیں تو دہرانا لازم ہوگا، اور اگر نہیں دہرائے یا احرام اتار دیا تو اب اس صورت میں طواف کا ایک دم اور سعی کا دوسرا دم ادا کرنا پڑے گا۔ لہذا ہم اس کا خیال رکھیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ طواف چل کر کر لیا اور سعی ویل چیئر پر کر لیتے ہیں کہ اس میں بہت چلنا پڑتا ہے، لمبا چلنا پڑتا ہے۔ نہیں، ہم عبادت کے لیے گئے ہیں تو عبادت کا جو اصل طریقہ ہے اسی طریقے پر ہمیں اس عبادت کو سر انجام دینا ہے۔ وہ چلنے کی عبادت ہے اور ہم معذور نہیں ہیں تو پھر چل کر ہی کرنا ہوگا، سوار ہو کر اس طرح جائز نہیں ہے۔ اسی کے ضمن میں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض حضرات خود تو معذور نہیں ہیں، وہ معذورین کی ویل چیئر چلا رہے ہیں۔ جو ہاتھ سے چلائی جاتی ہے وہ تو چل کر ہی چلانا ہے، تو وہ خود چل رہا ہے، معذور بیٹھا ہوا ہے، تو اس طرح دونوں کی عبادت صحیح ہو جائے گی۔ اگر وہ واقعتاً معذور ہے، ویل چیئر پر کر رہا ہے، چل نہیں سکتا ہے، تو اس کا طواف بھی صحیح ہوگا، عمرہ بھی صحیح ہوگا، اور جو ویل چیئر چلانے والا ہے، جو چل کر چلا رہا ہے، تو اس کا عمرہ، اس کا طواف، اس کی سعی بھی صحیح ہو جائے گی۔ لیکن اگر ویل چیئر ایسی ہے جیسے کہ آج کل الیکٹرک ویل چیئر آئی ہے، اس میں ڈبل سیٹ ویل چیئر ہے، چلانے والا بھی بیٹھ سکتا ہے اور معذور دو لوگ بیٹھ سکتے ہیں، تو اس میں بعض مرتبہ کیا رہتا ہے کہ ایک گھر والے دادا مثلاً وہ تو حقیقت میں معذور ہے، چلنے سے عاجز ہے، ان کو تو ویل چیئر پر کرانا شرعاً جائز ہے، لیکن یہ جو دوسرا بندہ ہے جو دادا کا پوتا گیا ہوا ہے، یہ معذور نہیں ہے، تو اب اگر یہ بیٹھ کر طواف یا سعی کر لے گا تو اس کی طواف اور سعی کاؤنٹ نہیں ہوگی، نہیں مانی جائے گی۔ ساتھ دینے کے لیے جانا چاہے تو جا سکتا ہے، لیکن یہ طواف یا سعی اس کی نہیں مانی جائے گی، اس کو چل کر بعد میں طواف یا سعی الگ سے کرنا ہوگا۔ یا تو ان کو اکیلے کرا دیں یا ساتھ دینے کے لیے جانا ہے تو جا سکتے ہیں، لیکن وہ جانا سواری پر، اس میں طواف اور عمرہ سعی ادا نہیں ہوگی۔ اس غیر معذور کو الگ سے چل کر طواف اور سعی مکمل کرنی پڑے گی۔ اللہ عز و جل ہمیں عبادت کے لیے جان لگانے، ایفرٹ لگانے، قربانی دینے کی رب کریم توفیق سعید نصیب فرمائے، آمین۔